وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤود حفظهما وهو العلی العظیم۔ ان صفات کو جاننے کے بعد ہر بندہ انشاءاللہ اپنی مرضی سے اللہ کو قبول کرے گا۔ لا اکراہ فی الدین ہے، کسی کو مجبور نہیں کریں گے ہم۔ مولانا یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے جس زمانے میں ہم لوگ اشرف المدارس میں ہوا کرتے تھے، آیا سمجھ میں؟ باقی باتیں چھوڑو، ایک چیز آپ کو بتا دوں گا، اکراہ فی الدین للدین نہیں ہے، اکراہ فی الدین علی الدین ہے، بس ختم۔ اکراہ فی الدین للدین نہیں ہے، اکراہ فی الدین علی الدین ہے، ختم ہو گیا۔ کوئی کسی کو مجبور نہیں کریں گے، ارے تو ایمان لا، ایمان لا، ایمان لا، تیری خیر نہیں ہے، تو یہ مجبور ہو کر کے گولی سے بچ کر کے کہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ، سارے اسلام قبول کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ زوری والا اسلام، اندر یہ سارے منافق ہوں گے۔ اسلام منافقین کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جن کو تم مجبور کر کے اسلام ان پر لاگو کرو گے، خوشی سے جو اسلام قبول نہیں کریں گے، خوشی سے قبول نہیں کریں گے، تو پھر اندر وہ کیا ہوں گے؟ منافق ہوں گے، اور منافق تو کافر ہے، منافق کافر سے بھی بدتر ہے، تو اسلام کو کیا فائدہ ہو گیا؟ تو یہ تو کافر اتنا نقصان دہ نہیں تھا جتنا آپ نے اس کو منافق بنا دیا۔ منافق تو پرلے درجے کا کافر ہے، واللہ محیط بالکافرین میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس لیے طریقہ یہ ہے، یا پیپل پارٹی کو مانو، پی ٹی آئی کو مانو، پی ٹی آئی کے منشور کو مانو، اور اگر نہیں مانتے پی ٹی آئی کے منشور کو تو اس قسم کا پیش کرو، سمجھے؟ پیش نہیں کرتے ہو تو پی ٹی آئی کو مان لو، پھر اس کے حکومت کے تحت رہو، آپ کو سارے تحفظات ہم فراہم کریں گے۔ نہیں پھر بھی بدماشی کرتے ہو تو یا تم ہوئے یا ہمارا عمران خان پی ٹی آئی۔ میں چونکہ اس علاقے کے پی ٹی آئی کا صدر ہوں، آپ سمجھ رہے؟ یہی تین طریقے ہوتے ہیں مولوی صاحب دنیا میں، سمجھے؟ یا ہمارے پیپل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو مان لو، سمجھے؟ اس کو مان لو، بات ختم۔ یا اس سے اچھا منشور پیش کرو، نہیں سمجھ، اس سے اچھا منشور پیش کرو، نہیں کر سکتے پھر لڑائی ہوگی۔ یہی ہے اللہ کے ہاں، یہی نظام، کسی پر کچھ بھی نہیں۔ تم ہندو بنو، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرو، ہم تحفظ فراہم کریں گے، بلکہ ہندو بن کر کے شراب پیتے رہو، سمجھ میں آگی نہیں؟ اور یہ ہے کہ یہ غیر مسلم خنزیر کھاؤ، میرے نبی نے فرمایا ان کے لیے بکری کی طرح وہ کھائیں، لیکن مارکیٹ میں آپ کو بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہندو برادری میں بیچ، اپنے بے ایمانوں میں، بے غیرتوں میں بیچ، عبادت خانوں میں اپنی عبادت کر۔ ان کی عبادت خانوں میں حضرت عمر بہت سے صحابہ گئے ہیں، گرجا گھروں میں گئے، بخاری کے اندر مستقل یہ سارے سلسلے موجود ہیں، سمجھے؟ جائے آدمی ان کی عبادت گاہوں میں جائیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کبھی اگر مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہ علیہ کسی کے چرچ میں اگر گیا تو کافر نہیں ہوگا، ہندوؤں کے مندر میں اگر کوئی گیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گئے صحابہ گئے اپنے چرچوں میں، ریاست کفریہ ریاست اسلامیہ کے مقابلے میں اجازت اس کی نہیں ہوگی۔ ہمیں ٹیکس دے دو، بس نہ ٹیکس دیں گے، نہ چھپ کر کے عبادت کریں گے، کھل کر کے عبادت کریں گے، ٹیکس بھی نہیں دیں گے، خدا کو بھی نہیں مانیں گے، تمہارے نظام کو بھی نہیں مانیں گے۔ اب لڑائی ہے۔ یہ تو پیپل پارٹی میں بھی اسی طرح ہے، یہ اوباما کے ہاں بھی اسی طرح ہے، یہ کلنٹن کے ہاں بھی اسی طرح ہے، ٹرمپ کے ہاں بھی اسی طرح ہے۔ یہی ہے دنیا کا سارا نظام ہے۔ جھوٹ بولتے جو کہتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر زوری لوگوں پر وہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے ہاں بھی ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے، کافر رہا تو اپنے اس میں عبادت کر۔ لیکن اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا، پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض مدرسوں میں ہوتا ہے، وہ کچھ طلباء کو بھیج دیتے، تم جاؤ 5 دن 4 دن ادھر پڑھو، لوگوں کو بتاؤ یار یہاں کی ویسے مقام تھا لیکن سبق میں مزہ نہیں آتا، بولو مزہ نہیں، پھر یہاں سے کچھ شکار کر کے بس میں مزہ نہیں آتا، ہمارے وہ جگہ اس کا کیا کہنا، پھر کچھ ساتھیوں کو لے کر کے۔ یہ تھا یہود کا طریقہ۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن کے ابتدا میں ایمان لاؤ کو، یار اسلام سے متاثر ہو گئے، پھر کل پرسوں ترسوں یا شام کو کہ ارے اس میں تو کوئی خوبی نہیں یار، ہم نے غلطی ہوگی، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ آخِرَ النَّهَارِ،
آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر جو قرآن نازل ہوگا اس پر ایمان لا، وجہ نہار، دن کی ابتدا میں، وکفروا آخرہ، اور پھر یہ کہ آخر النہار اس کا انکار کرو، لعلہم یرجعون۔ یہ پبلسٹی پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، آیا سمجھ میں؟ اس کو ماشاءاللہ ہمارے اہل مدارس نے بھی اپنانے کی کوشش کی، فرما رہے، سمجھ رہی میں یقین اڑے کچھ بھلے پڑا۔ تو اب اس طرح جو آدمی مسلمان ہوتا، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ لوگوں کو تاثر دیتا کہ اسلام میں تو کوئی خوبی نظر نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو شکار کرنا چاہ رہا ہے، اسلام سے متنفر کرنا چاہ رہا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کے شبہات بول، مولوی صاحب تمہارے شبہات کو دور کرے گا، نہیں تو مرد ہوگا اس کو قتل کر دیں گے، من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو، سمجھتا ہے؟ یہ ہے تو اکراہ فی الدین للدین نہیں ہے، لیکن اکراہ فی الدین علی الدین ہے۔ تم نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر اس قسم کی بدماشی انہوں پاٹس چونے کہ یاد تخستینٹ آیا سمجھ میں؟ یہ ہے جی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔